بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہمارے قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، آج معیار السلوک سے جو درس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر کا، آپ کی مجالس کا یہ 10واں حصہ ہے. اس نشست کا آغاز بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ سے ہم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا کام جس سے خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو، کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبدی المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب دنیا سے اپنے مومن بندے کے کسی پیارے کو قبض کرتا ہوں، یعنی اپنے پاس بلا لیتا ہوں، اور وہ ثواب کی امید پر اسے برداشت کر لیتا ہے، تو میرے پاس اس کے لیے سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں. اس حدیث مبارکہ میں صبر پر بڑے عظیم الشان اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے. حدیث مبارکہ میں لفظ صفیہ سے ظاہراً عزیز و اقارب یا اولاد میں سے کسی چہیتے کی موت مراد ہے. اس کے علاوہ دنیاوی اشیاء میں سے اس کی منتخب یا پسندیدہ چیز کا ضائع ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنے بندے کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں اور یہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لیتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے میں جنت عطا کرتا ہوں. ایک اور حدیث شریف میں ہے جس میں ارشاد گرامی ہے کہ فرشتے جب کسی بچے کی روح قبض کر کے دربار الہی میں پہنچتے ہیں تو رب ذوالجلال والاکرام ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے دل کا ٹکڑا قبض کر لیا، تم نے میرے بندے کا گوشہ جگر لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہاں اے پروردگار. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اس پر کسی قسم کے جذبات کا مظاہرہ کیا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اس نے ثواب کی امید کے اوپر صبر کیا اور تیری تعریف بیان کی، تیری حمد کی.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں بیت الحمد کے نام سے محل تیار کر دو۔ کیا ٹھکانہ ہے اس عطا اور داد و دہش کا، خود ہی دنیا کی عارضی نعمتیں اور فانی اولاد عطا کریں اور اپنی ہی عطا کردہ اولاد اور چیز کو جب واپس لیں اور بندہ اس پر صبر اور تفویض کا مظاہرہ کرے تو اس پر دائمی اور ابدی انعامات کی بارش برسا دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت محبوب سبحانی اپنی ایک مجلس منعقدہ 4 ذی القعدہ 545 ہجری بروز منگل بوقت عشاء بمقام مدرسہ قادریہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کو دنیا پر مقدم کر دونوں میں فائدہ ہوگا۔ بیٹا، آخرت کو دنیا پر مقدم کر دونوں میں فائدہ ہوگا، لیکن جب دنیا کو آخرت پر مقدم کرے گا تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا، اور یہ تیرے عذاب کا باعث ہوگا۔ جس کا تجھے حکم نہیں ملا ہے اس میں کیوں لگتا ہے؟ اگر دنیا میں نہ لگو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی اور اس کے حصول کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ جب اس میں سے کوئی چیز لے گا اس میں برکت رکھ دی جائے گی۔ ایمان والا دنیا و آخرت دونوں کے لیے عمل کرتا ہے، دنیا کے کام ضرورت کے مطابق انجام دیتا ہے اور اتنی مقدار پر گزر کرتا ہے جتنی کسی سوار کو توشے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دنیا سے ضرورت سے زیادہ حاصل نہیں کرتا۔ جاہل اپنی ساری توانائیاں دنیا کے لیے اور عارف کی ساری کوششیں آخرت اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں۔ تیرے سامنے جب دنیا سے ایک روٹی آ جائے اور تیرا نفس تجھ سے جھگڑنے لگے اور کی خواہش کرے تو اس لمحے اس کی طرف دیکھ جسے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہیں۔ تیرے لیے فلاح ہے نہ نجات، جب تک کہ تو اپنے نفس سے اللہ کے لیے عداوت اور بغض نہ رکھے۔ صدیق لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، آپس میں صدق اور قبول کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ اے اللہ اور اس کے صدیقوں اور نیکوں سے منہ موڑنے والے، خلقت کی طرف توجہ کرنے والے، خدا کا شریک ٹھہرانے والے، تیرا دھیان ان کی طرف کب تک رہے گا؟ وہ تمہیں کیا نفع دے سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں نہ نفع اور نہ ضرر، نہ عطا ہے نہ منع ہے۔ جمادات اور ان میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ان سے نفع اور نقصان کی کیا امید رکھتے ہو؟ شہنشاہ حقیقی ایک ہی ہے، نفع و نقصان پہنچانے والا ایک ہی ہے، حرکت اور سکون دینے والا ایک ہی ہے، مسلط کرنے والا بھی ایک ہی ہے، مسخر کرنے والا ایک ہی ہے، عطا کرنے والا ایک ہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس منعقدہ 29 شوال 545 ہجری بروز جمعہ بوقت صبح بمقام مدرسہ قادریہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی قدیم و ازلی ہے۔ اے لوگوں، اللہ کی پہچان حاصل کرو، اس سے بے خبری نہ کرو، اس کی فرما برداری کرو، نافرمانی چھوڑ دو، اس کی موافقت کرو، اس کے خلاف نہ چلو، اس کی قضا و حکم پر راضی رہو، اس میں جھگڑا نہ کرو۔ اللہ کو اسی کی بنائی ہوئی چیزوں یعنی صنعت سے پہچانو۔ وہی خالق ہے، وہی رازق، وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، وہی قدیم ہے، وہی ازل، وہی دائم ہے، وہی ابدی، جو چاہے وہ کرنے والا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو کچھ کرے
پوچھا نہیں جائے گا، دوسرے جو کچھ کریں ان سے پوچھا جائے گا۔ وہی غنی کرنے والا ہے، وہی محتاج کرنے والا ہے، وہی نفع دینے والا ہے، وہی نقصان دینے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی سزا دینے والا ہے، وہی ڈر سنانے والا ہے، وہی امید دلانے والا ہے۔ اسی سے ڈرو، اس کے غیر سے نہ ڈرو، اسی سے امید رکھو، اس کے غیر سے امید نہ لگاؤ۔ اس کی حکمت و قدرت کے ساتھ چکر کھاتے رہو تاکہ اس کی تقدیر، قدرت تمہاری دانائی، حکمت پر غالب آ جائے۔ اس سیاہی سے جو سفیدی پر ہے ادب سیکھو، یعنی قرآن مجید کے عمل پیرا ہو جاؤ، تاکہ جو چیز تم میں اور اس میں پھر رہی ہے حاصل ہو جائے۔ شرعی حدود جن کی طرف ظاہری اشارہ ہے، باطنی نہیں، توڑنے سے بچو۔ اس درجے تک صالحین میں سے کوئی رسائی پاتا ہے، ہر ایک نہیں۔ شرع کے دائرۂ کار سے باہر ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں۔ اس امر کی پہچان اسی کو ہے جو اس کے اندر آ جائے، فقط حال بیان کرنے سے اسے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تم اپنے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کمر باندھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کے لیے فرمایا وہ کیے جاؤ، اور جس سے روک دیا اس سے باز رہو، یہاں تک کہ مالک تمہیں اپنی طرف آنے کے لیے پیغام بھجوائے، موت کا فرشتہ آ پہنچے، تب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اکرام کرتے ہوئے ان سے اجازت چاہو اور درگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ابدال کون ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ابدال کا نام ابدال اسی وجہ سے ہے کہ وہ اپنا ارادہ مشیت ایزدی کے خلاف نہیں رکھتے، اس کے اختیار کے ساتھ اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ظاہری حکم پر حکم لگاتے ہیں اور ظاہری اعمال پر عمل کرتے ہیں، پھر ایسے اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو کہ تنہائی میں انہی کے لیے خاص ہیں۔ جب ان کی منازل اور درجات میں ترقی ہوتی ہے تو وہ امر و نہی کے بجا لانے میں اور زیادہ کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں نہ امر ہے اور نہ نہیں ہے، بلکہ ان سے اثر قبول کر کے شرعی احکام ان کی طرف منسوب کی جاتے ہیں، اور یہ تنہائی میں ہوتے ہیں۔ بالعموم وہ خلقت سے غائب رہتے ہیں اور حق تعالیٰ کی معیت میں رہتے ہیں، امر و نہی بجا لانے کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں، امر و نہی دونوں کے نگہبان ہوتے ہیں تاکہ حدود شرعی میں سے کوئی حد ضائع نہ ہو جائے۔ فرض کی گئی عبادات کا ترک کرنا بے دینی ہے، جبکہ منع کی ہوئی چیزوں سے نہ رکنا گناہ ہے۔ فرض کی گئی عبادت کسی شخص سے کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی ہے۔ رضائے الہی کے لیے نفس اور مخلوق کے خلاف ہو جا۔ اے بیٹا، اللہ کے حکم و عمل کے ساتھ عمل کر، دائرے سے باہر نہ نکل، قالوا بلا کا عہد نہ بھول، اپنے نفس اور حرص اور شیطان اور عادت اور دنیا سے جہاد کر، اللہ کی مدد سے نا امید نہ ہو، اس کی مدد تیری ثابت قدمی کے ساتھ آتی رہے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ان حزب اللہ هم الغالبون، بے شک اللہ والے ہی غالب ہیں۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جنہوں نے ہمارے لیے جہاد کیا ہم انہیں اپنے دربار کے کئی رستے بتا دیتے ہیں۔ خلقت کے پاس اللہ کا شکوہ کرنے سے اپنی زبان کو روک لے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، رات اور دن ہم اپنی زبان پر شکوہ
رکھتے ہیں، اپنی زبان سے شکوہ کرتے رہتے ہیں، یہ چیز ایمان کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ خلقت کے پاس اللہ کا شکوہ کرنے سے اپنی زبان کو روک لے، رضائے الہی کے لیے نفس اور مخلوق کے خلاف ہو جا، اس کی فرما برداری کا حکم دے اور نافرمانی سے روک، انہیں گمراہی اور بدعت سیئہ اور حرص اور نفس کی موافقت سے باز رکھ، اور انہیں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کا حکم دے۔ اطاعت الہی پر انعام اور اکرام۔ اے علم والوں، اے جاہلوں، اے حاضروں اور اے غائبوں، اللہ سے حیا کرو اور اپنے دلوں پر نگاہ ڈالو، اس کے حضور میں ذلیل ہو جاؤ، اپنے نفسوں کو صبر کرنا سکھاؤ، نعمتوں پر شکر کرتے رہو، اللہ کی فرما برداری میں روشنی کو اندھیرے سے ملا دو، اس کی عبادت میں دن رات ایک کر ڈالو۔ جب یہ سب تم کر گزرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بزرگی اور عزت اور آخرت میں جنت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ دنیا کی ہر شے کی محبت چھوڑ دے۔ اے بیٹا، اس بات کی کوشش کر کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے تجھ کو محبت ہو، تو سب کی محبت چھوڑ دے۔ جب یہ مقام مل جائے تو ایک پل کے لیے بھی اپنے نفس کے ساتھ نہ چھوڑا جائے گا۔ اگر بھولے گا تو یاد دلا دیا جائے گا، اگر غافل ہوگا تو بیدار کر دیا جائے گا۔ غرض نظر رحمت تمہیں غیر کی طرف دیکھنے کے لیے نہ چھوڑے گی۔ جسے یہ ذوق حاصل ہو اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اس طرح کہ لوگ خلقت میں گنے چنے ہوتے ہیں جو مخلوق کے پاس ٹھہرنا نہیں چاہتے ہیں۔ جاہل علماء سے دھوکہ نہ کھا۔ اے بیٹا، اللہ کی بربادی دیکھ کر مغالطے میں نہ پڑ جا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ علماء جو در حقیقت اللہ سے جاہل ہیں، دھوکہ نہ کھا، ان کا سارا علم انہیں نقصان پہنچانے والا ہے، نفع دینے والا نہیں ہے۔ ان کا سارا علم انہیں نقصان پہنچانے والا ہے، نفع دینے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے عالم ہیں، اس کی ذات سے جاہل ہیں۔ لوگوں کو اوامر بتلاتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، جس کام سے روکتے ہیں خود نہیں رکتے، خلقت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور خود بھاگتے ہیں۔ اپنی نافرمانی اور کوتاہیوں سے اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میرے پاس ان کے نام تاریخ وار لکھے ہیں اور گنے ہوئے ہیں۔ اللہم تب علی وعلیہم وہبنا کلنا لنبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولی ابینا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہم لا تسلط بعضنا علی بعض وانفع بعضنا علی بعض وادخلنا کلنا فی رحمتک آمین یا رب العالمین۔ الہی تو میری اور ان کی توبہ قبول فرما اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طفیل بخشش عطا فرما۔ الہی ہمارے بعض کو بعض پر مسلط نہ کر اور ہمارے بعض کو بعض سے نفع دے اور ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ کل کا کیا بھروسہ، پھر یہ غفلت کیسی اور کیوں ہے؟ اے بیٹا، شاید کل کا دن اس حال میں آئے کہ تو سطح زمین سے گم ہو جائے اور زمین کے نیچے قبر میں جا سوئے، یا شاید دوسری گھڑی میں ہی ایسا ہو جائے۔ کل کا کیا بھروسہ، پھر یہ غفلت کیسی اور کیوں ہے؟ کس چیز نے تمہارے دل کو سخت کر دیا ہے؟ تم پتھر، تم کون ہو؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں بھی تم سے کہہ رہا ہوں اور دوسرے بھی، مگر تم ایک ہی جگہ پر ٹکے ہوئے ہو۔ تم پر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، اگلے لوگوں کے قصے سنائے جاتے ہیں،
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی سنائی جاتی ہیں، مگر تم ٹس سے مس نہیں ہوتے، نہیں تم بدلتے ہو، نہیں ڈرتے ہو، نہیں تمہارے عمل بدلتے ہیں۔ اور جو شخص مجلس وعظ میں حاضر ہو اور غیرت حاصل نہ کرے، نصیحت قبول نہ کرے، جان لو وہ ایک بہترین جگہ پر تو ہے مگر اچھی جگہ والوں میں سے سب سے۔ حضرت محبوب سبحانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس منعقدہ 4 ذی قعدہ 545 ہجری بروز منگل بوقت عشاء بمقام مدرسہ قادریہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء و اولیاء و صلحاء کی توہین کرنے والا منافق ہے۔ سن لیں اور اچھی طرح سن لیں، علماء اور اولیاء و صلحاء کی توہین کرنے والا منافق ہے۔ اے منافق، اللہ تیرے وجود سے زمین کو پاک کرے، کیا تیرے لیے تیرا نفاق کافی نہیں ہے؟ تو علماء و اولیاء اور صلحاء کی بیعت کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے۔ تو اور تیرے بھائی تجھ جیسے منافق ہیں کہ زبانوں اور گوشت کو کیڑے کھائیں گے، تمہارے ٹکڑے اور ریزے کر ڈالیں گے، زمین تمہیں بھینچ کر پیس ڈالے گی اور چور چور کر دے گی، اس لیے نجات کی صورت نہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھتا اور ان کی تواضع نہیں کرتا اور ان کے لیے فلاح و نجات میں، حالانکہ وہ حقیقت میں رئیس و امیر ہیں، پھر تم ان کی تواضع کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کی نسبت تم کیا چیز ہو؟ اللہ نے سارے عالم کا انتظام حل و عقد ان کے حوالے کر رکھا ہے، انہی کی برکت سے آسمان سے بارش اترتی ہے اور زمین سبزہ اگاتی ہے، تمام مخلوق ان کی رعایا ہے، ان میں سے ہر ایک پہاڑ کی طرح ثابت قدم ہے، آفتوں اور مصیبتوں کی ہوائیں انہیں اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی ہیں، وہ رضائے الہی اور مقام توحید سے ذرہ بھی حرکت نہیں کرتے، راضی برضا رہتے ہیں، اپنے اور دوسرے کے لیے اللہ کے رضا کے طالب ہیں۔ تم اللہ کے حضور توبہ کرو اور اس سے عذر کرو، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اس کے سامنے عاجزی و انکساری کرو، تمہارے بالمقابل کیا شے ہے؟ اگر تم اسے پہچان لیتے تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں با ادب رہو جیسا کہ تم سے لوگ با ادب رہتے ہیں، ان سے موازنہ میں تم ہجڑے اور عورتیں ہوں، تم تو اتنے بہادر ہو کہ تم پر تمہارا نفس اور عادتیں اور خواہشیں حکم چلاتی ہیں۔ دین کی بہادری یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کامل طور پر ادا کیے جائیں۔ تم اہل حکمت اور اہل علم کے کہے کی توہین نہ کرو، ان کا کلام تو دوا ہے، ان کا کہا تو وحی الہی کا خلاصہ ہے۔ بظاہر تمہارے بیچ میں کوئی نبی موجود نہیں کہ اس کی اتباع کر سکو، جب تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع داروں کی پیروی کرو گے تو گویا تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابع داری کی، جب تم نے انہیں دیکھ لیا تو گویا تم نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تم پرہیزگار عالموں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے، ایسے عالموں کی صحبت سے بچو جو علم رکھتے ہیں مگر اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، ان کی صحبت میں بیٹھنا خسارے کی بات ہے۔ جو شخص تم سے پرہیزگاری اور علم میں بڑا ہے اس کی صحبت برکت کا باعث ہے، ایسے شخص کی صحبت سے بچو جو تم سے عمر میں بڑا ہے مگر پرہیزگار اور عالم نہیں ہے، ایسے شخص کی صحبت
تیرے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ تو جو بھی عمل کر اللہ کے لیے کر، اس کے غیر کے لیے نہیں۔ جو کچھ چھوڑنا ہے اللہ ہی کے لیے چھوڑ، اس کے غیر کے لیے نہ ترک کر۔ غیر اللہ کے لیے عمل کرنا کفر ہے، غیر اللہ کے لیے ترک کرنا ریاکاری ہے۔ جو شخص اسے نہ پہچانے اور اس کے غیر کے لیے عمل کرے وہ حرص میں گرفتار ہے۔ عن قریب موت آ کر تیرے حرص کی دھجیاں اڑا دے گی۔ تیرے لیے افسوس ہے، تو دل کو خدا سے جوڑ اور غیر سے ناتا توڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر الذی بینکم وبین ربکم تسعدوا، تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں جو تعلق ہے اسے جوڑو، سعادت پاؤ گے۔ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان جو تعلق ہے صالحین کے دلوں کے ساتھ، اس کی حفاظت کرو۔ عطا سے روکنے والا ایک ہی ہے، پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، رزق دینے والا ایک ہی ہے، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، وہی قدیم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی خلقت سے پہلے اور تمہارے ماں باپ اور مال والوں سے پہلے موجود تھا۔ وہی آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے اور ان کے درمیان ہے پیدا کرنے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کے مثل کوئی نہیں، وہی سب کے سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے مخلوق الہی، تجھ پر سخت افسوس ہے کہ اپنے خالق کو جیسا کہ پہچاننا چاہیے تم نہیں پہچانتے۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے کچھ اختیار بخشا تو تمہارے شروع سے آخر تک سب بوجھ اٹھا لوں گا۔ اے قرآن پڑھنے والے، زمین و آسمان والوں کو چھوڑ کر میرے سامنے پڑھ، میں اس کی خوب سمجھ رکھتا ہوں۔ کوئی علم شریعت پر عمل کرتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان دروازہ کھل جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کا دل بارگاہ الہی میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اے عالم، تو قیل و قال کرنے اور مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، مگر اپنے علم پر عمل کرنے کی طرف توجہ نہیں۔ اس حال میں تیرے ہاتھ علم کا ظاہر لگتا ہے، اس کا باطن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے عطا کرتا ہے، پھر اس کے دل میں عمل کے لیے اخلاص ڈالتا ہے، اور یوں اسے اپنے سے اپنی طرف اور قریب کرتا ہے، پھر اسے علم قلوب اور اسرار کی تعلیم دیتا ہے، پھر اسے اپنے غیر کے سوا اپنے لیے خالص کر لیتا ہے اور اسے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا کر ارشاد فرمایا، لَهُ اصْطَنَعْتُ عَلَيْكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا، نہ اپنے غیر کے لیے، نہ خواہشوں، لذتوں اور عادتوں کے لیے، نہ زمین کے لیے، نہ آسمان کے لیے، نہ جنت و دوزخ کے لیے، نہ سلطنت کے لیے اور نہ تباہی کے لیے۔ تمہیں کوئی چیز مجھ سے نہیں روک سکتی اور نہ کوئی شغل اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، نہ میری طرف سے کوئی صورت تمہیں قید کر سکتی ہے، اور نہ کوئی مخلوق میرے اور تمہارے درمیان حجاب بن سکتی ہے، اور نہ کوئی خواہش مجھے بے پرواہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم نے اپنے بندگان خاص میں شامل فرما لے۔ علماء اور اولیاء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مخلصین میں ہم کو شامل فرما لے جن سے کہ اللہ راضی ہو، ان کی دنیا معاقبت سب اللہ کی مرضی کے مطابق بہتر سے بہتر ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، پوری امت کو اپنے شان کریمی سے، اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ہمارے ان بیانات کے دوران اور جو پروگرام سلسلے وار درس کا چل رہا ہے، اس کے دوران مسلسل میسیج آتے رہتے ہیں اور پیغامات آتے رہتے ہیں اور درخواستیں آتی رہتی ہیں ہمارے سلسلے کے ساتھیوں کی، اور وہ دعا کی درخواست کرتے ہیں جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے، اور جو پریشان ہیں اپنی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی تمام مرادوں کو پورا فرما دے اور اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اور ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو حضرات السلام کہلواتے ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خصوصیت کے ساتھ میں ہمارے بہنوئی ہمارے چھوٹے بہنوئی انجم بھائی بہت زیادہ علیل ہیں اور سخت بیمار ہیں۔ میں خود بھی دعا کرتا ہوں، آپ سب حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اسی طریقے سے اشر جمیل بھائی، ان کی ہمشیرہ بہت سخت علیل ہیں، ان کی بھی صحت یابی اور شفا کے لیے آپ سب حضرات بھی دعا فرمائیں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے سلسلے کے چند ساتھیوں کا ابھی اسی دوران انتقال ہوا، اور ابھی حال میں چند روز کے اندر تو ان کی بھی دعائے مغفرت کے لیے میں خود بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا فرمائیں۔ اس سلسلے میں رضوان بھائی کاپڑیا، جو کہ رضوان بھائی چندی کے نام سے بھی مشہور ہیں، ان کا انتقال ہوا، اور کل ہوا ان کا انتقال، اور عبد الرزاق بھائی ملک کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے سلیم بھائی جنرل، ان کا انتقال ہوا۔ احمد بھائی افین والا، جو کہ آمینہ ہاسپٹل کے مالک تھے، ان کا انتقال ہوا۔ شبیر بھائی فیری لینڈ کی والدہ محترمہ، وہ بھی اللہ کے پیاری ہو گئیں۔ یوسف بھائی نوبل، یہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ یونس بھائی چکی والوں کے چھوٹے پوتے کا انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے عبد الوہاب بھائی ایرو کی والدہ صاحبہ اللہ کی پیاری ہو گئیں، اور پٹیل لینڈ والوں کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا اسی دوران، اور غلام بشیر بھائی گھاری کا انتقال ہوا UK میں، اور اسی طریقے سے رفیق بھائی گھی والا اور ان کی اہلیہ کا بھی انتقال UK میں ہوا۔ اسی طریقے سے یہاں ہمارے ساتھیوں میں نذیر بھائی زری والا کی اہلیہ، اور اسی طریقے سے بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص سعید صدیقی صاحب کی اہلیہ کا خیر النساء بیگم کا مرحومہ کا انتقال ہوا، اور ان سے پہلے چند دن پہلے ان کے صاحبزادے سعید صاحب کے صاحبزادے نجیب صدیقی صاحب کا بھی انتقال ہوا، اور ایک ہمارے ساتھی اقبال بھائی ماسٹر، ان سب ساتھیوں کا جن کا انتقال ہوا، اللہ ان کی وفات کو شہادت کی وفات بنا دے، اور ان حالات میں جن حالات میں انہوں نے وفات پائی ہے، کچھ نے رمضان میں، کچھ نے رمضان کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، ان کے تمام لواحقین کو اور تمام عزیز و اقارب کو اور گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو دعا فرما اور ایثار ثواب بھی کرتے رہیں وقتاً فوقتاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفه على الإيمان يا رب العالمين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔
اے اللہ ہمارے جو ساتھی بیمار ہیں، عزیز اقارب بیمار ہیں، اے اللہ ان کو جلد از جلد شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دیں۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھی اور ان کے عزیز و اقارب جو وفات پا چکے ہیں اسی دوران حال میں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیں۔ اے اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، بلند فرما، اور اے اللہ ان کی قبور پر اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں اور اپنے انوار و برکات کا نزول فرما دے۔ اے اللہ ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے عمدن خطأً ظاہر و باطن تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے میں اے اللہ ان کی مغفرت کاملہ کا فیصلہ فرما کر، اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اے اللہ ان کے لیے جنت مقدر فرما دیں۔ اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے جو لاحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے مقدر کیے ہوئے فیصلوں پر اے اللہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے مقدر کیے ہوئے فیصلے پر اے اللہ ان سب متاثرین کو اے اللہ تیرے تمام فیصلوں سے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب پر اپنا فضل خصوصی فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما۔ اے اللہ سب کی دستگیری فرما، ہماری بھی دستگیری فرما، پوری امت مسلمہ کی دستگیری فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما۔ اے اللہ دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، دین پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کاملہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے پھر التجا کرتے ہیں اور بار بار التجا کرتے ہیں کہ ہمارے جو چاہنے والے اور لواحقین اور سلسلے کے ساتھی جو وفات پا چکے ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما رہے۔ اے اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما رہے۔ اے اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما رہے۔ اے اللہ ان سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ تیری رحمت سے کیا بعید ہے۔ اے اللہ تیرے دامن رحمت کے، اے اللہ تیری رحمت کے سمندر کے سامنے ہم جھولی پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی نظر کرم عطا فرما دے، اپنے حبیب پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر کرم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔